بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کلاسز میں تشریف لانے والے دوستوں کی خدمت میں آج کے درس اخلاق کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں ابھی ہم اور آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو بابرکت ہیں کہ جس کو 40 کلیمی یا 40 موسوی کا لقب دیا جاتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ نے 40 دن تک خداوند سے راز و نیاز اور مناجات کی تھی، لہٰذا 1 ذی القعدہ سے 10 ذی الحجہ تک 40 موسوی یا 40 کلیمی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں ہمارے سارے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کا یہ وتیرہ رہا، یہ طریقہ رہا اور یہ سنت رہی ہے کہ وہ ان دنوں میں 40 دن تک نیک اعمال کیا کرتے تھے، برے اعمال سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ خود سازی شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ایک مفید انسان بن سکیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تکامل اور ترقی کے لیے 2 راستے ہیں، ایک بیرونی اور ظاہری راستہ ہے جس کو علم و دراسہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اور آپ حوزے میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، استادوں سے سن کر، دیکھ کر، مطالعہ کر کے اپنے آپ کو کمال کی جانب لے جاتے ہیں۔ اس طریقے کو علم و دراسہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک علم کا طریقہ یہ ہے، وہ علم الوراثہ ہے۔ یہ علم کسبی نہیں بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اہل علم سے رابطہ ایجاد کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا، سنت کا علم حاصل کرنا ہو تو قرآن اور اہل بیت سے رابطہ ایجاد کرنا ہوگا۔ جب ہم ان سے رابطے میں ہوں گے تو ان کا علم بھی ہمیں ارث میں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب ہم کسی تاجر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے مال و دولت کہاں سے حاصل کیے، تو وہ کہے گا میں نے زحمت کی تھی، میں نے فلانا تجارت کیا تھا، میں نے فلانا کام کیا تھا، میں نے دن اور رات زحمت کی تھی کہ میں اس مال و دولت کا مالک بن گیا۔ لیکن اسی سوال کو جب ہم اس شخص سے پوچھے جس کو بہت بیکراں ارث ملا ہو، تو اسے ہم پوچھے اتنے سارے ارث آپ کو کیسے ملے، آپ نے کیا کام کیا تھا کہ اتنے سارے ارث کا مالک بن گئے، تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس میں صاحب ارث سے میرا رابطہ تھا جس کے بدولت مجھے یہ ارث ملا ہے۔ بس ہم اور آپ اگر قرآن سے، اہل بیت سے رابطے میں رہیں گے تو ہمیں بھی ارث میں وہی علم ملے گا، ہمیں بھی ارث میں قرآن ملے گا، سنت ملے گی۔ حدیث میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ ایک جملہ خبریہ فقط نہیں ہے بلکہ ایک جملہ انشائیہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اے علماء، اے جاننے والوں، انبیاء سے رابطے ایجاد کرو تاکہ علم وراثت میں ملے۔ دیکھیں یہاں پہ علماء کہا، جاننے والا کہا، تو جاننے والا صرف یہ نہ سوچے گا کہ جاننے والا صرف عالم دین ہے جو ہندوستان اور پاکستان اور ایران اور فلانا حوزوں میں پڑھنے والے صرف نہیں ہیں، بلکہ ہر جاننے والا انبیاء کے وارث ہیں۔ جو سائنس جانتا ہے، جو فزکس جانتا ہے، جو کیمسٹری جانتا ہے، وہ بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ لہٰذا یہ جاننے والوں انبیاء سے رابطہ ایجاد کرو تاکہ تمہیں بھی علم وراثت میں ملے۔ بس ان 2 طریقوں سے ہم کمال کی جانب جاتے ہیں۔ ایک راستہ بیرونی اور کسبی راستہ ہے جو ہم استادوں سے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ علم حاصل کرنے کا اور کمال کی طرف جانے کا علم الوراثہ ہے، جس میں ہم صاحب علم سے رابطہ ایجاد کرتے ہیں تاکہ وراثت میں ہمیں علم حاصل ہو۔ بس علم دراسہ کے بارے میں، کسبی علم کے بارے میں جو ہم استادوں سے سن کر یا دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس علم کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ مردان الہی وہ ہیں وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں مفید علم حاصل کرنے کے لیے۔ پس مومنین اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے تمام چیزوں کو مفید علم حاصل کرنے کے لیے، مفید کتابوں کو مطالعہ کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ
دہلی میں مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ علم کس حد تک مفید ہے اور ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق محنت کیا جا سکے۔ ہم اور آپ ان 40 دنوں میں اپنی جانب توجہ دیں، اپنی پڑھائی کو منظم کریں، اپنے کاموں کو منظم کریں، اپنے ہدف کو مشخص کریں۔ خلاف کاری، بد اخلاقی، فسادات، دنیا داری، غرور، تکبر، حسد، منافقیت وغیرہ جیسی صفتوں سے اور کاموں سے فاصلہ اور دوری اختیار کریں۔ دوستی، صلح و صفا، بھائی چارگی، دیانت داری، امانت داری، تواضع، انکساری جیسی صفات کو اپنے اندر ایجاد کریں تاکہ ایک مفید اور قابل احترام انسان بن سکے۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن نہ کوئی اچھا کھانا کھایا، نہ آرام کیا، بلکہ دنیا سے منقطع ہو کر خدا سے مناجات کرتے رہے کہ اس دوران خدا نے ان کو تورات عطا فرمایا۔ اس 40 دن کو 40 کلیمی یا 40 موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی محنت اور مشقت کے 40 دن جو ہمارے تکامل ترقی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ روایت میں ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جو انسان 40 دن یا 40 صبح خدا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دے اور نیک اعمال انجام دے اور برائیوں سے پرہیز کرے تو خدا اس کے دل سے حکمت کے چشمے نکالوائے گا، یعنی وہ صاحب علم اور معرفت ہو جائے گا۔ یعنی جب انسان خداوند سے خالص دل کے ساتھ رابطہ ایجاد کرے گا، اس کے دل سے حکمت کی باتیں صادر ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو تاکہ خدا تمہیں علم عطا فرمائے۔ یہ کل کے درس کا خلاصہ، امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔